and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum. متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا محض دو ملکوں کے باہمی تعلقات کا آغاز نہیں بلکہ عرب قوم کے سینے میں پیوست ہونے والا پہلا خنجر ہے، اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی طرف ایک قدم بھی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے مسلم امہ کے ساتھ بدترین تاریخی غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس غداری کے ہولناک نتائج مستقبل میں ہر سطح پر نظر آئیں گے، اور ایسے ہولناک نتائج ہوں گے جس میں آپ کبھی مسجد اقصیٰ کو جلتا دیکھیں گے، کبھی عرب میں احتجاج دیکھیں گے، کبھی ایران کو خطرے میں دیکھیں گے، کبھی پاکستان کی گوادر پر حملے کی کوششیں دیکھیں گے، کئی بادشاہتیں خطرے میں دیکھیں گے، عرب ممالک میں بھی شیعہ سنی اختلافات دیکھیں گے، اور اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آج مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی ایما پر ہو رہا ہے، کون کس کے حصے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا سعودی عرب کے بادشاہ امریکہ و اسرائیلی اسلحہ کے ساتھ یمن اور شام میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ معاہدہ اسرائیل اور یو ای میں کے درمیان ہو اور دستخط امریکہ میں کیوں ہو؟ کس کو کتنا فائدہ ہے؟ مشرق وسطیٰ کے سیاسی ڈگر پر اگلا کون سا بار گراں آنے والا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ اصل کلام یہ ہے کہ مجموعی طور پر یو اے ای اور اسرائیل کے امن معاہدے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسرائیل امریکہ کے مفادات اور مسجد اقصیٰ کا مستقبل۔ نمبر 2، اسرائیل اور یو اے ای امن معاہدہ اور عرب کا مستقبل۔ نمبر 3، اسرائیل یو اے ای امن معاہدہ پاکستان، ایران، چین اور ترکی کا مستقبل، خطرات لائے عمل۔ نمبر 4، اسرائیل یو اے ای امن معاہدہ اور عالمی معیشت کا گراف کا جائزہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک پاکستان کے زیر اہتمام اسرائیل امن معاہدے کا آپریشن کی سیریز کی پہلی قسط۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل، امریکہ، یو اے ای کے مفادات اور مسجد اقصیٰ کا مستقبل کی بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب اور لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اسرائیل امریکہ کے مفادات۔ اس معاہدے میں صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کو ہی فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو بھی کوئی فائدہ ہوگا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا ہر کام دجال کی راہ ہموار کرنا ہے۔ دجال کی راہ میں رکاوٹ ہی مسلمان ہے، تو بھلا وہ کیسے مسلمان ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ اس معاہدے میں اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے عمل کو فروغ ملے گا۔ اسرائیل سائبر سپر پاور کے نام پر متحدہ عرب امارات میں مزید گھستا چلا جائے گا، اہل عرب کے راز سمیٹتا جائے گا، بعد ازاں بلیک میلنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ امریکی صدر 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں امریکی ووٹروں کے سامنے خود کو مشرق وسطیٰ میں بطور امن مندوب پیش کریں گے۔ اسرائیل کو اس معاہدے کے ذریعے خطے میں شناخت اور قبولیت حاصل ہوگی، اور دوسرے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے۔ اسرائیل کو متحدہ عرب امارات جدید اسلحہ اور حفاظتی سامان فروخت کرنے کی ایک بڑی منڈی مل جائے گی۔
اسرائیل کو اس معاہدے سے عرب میں رہنے اور گھومنے کی اجازت مل جائے گی۔ اسرائیل کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ آرام دہ صورتحال میں متحدہ عرب امارات کے اندر جاسوسی کا ایک ایسا جال بچھائے کہ کل کو وہ آسانی سے امارات کے اندر کسی بھی وقت افراتفری کا ماحول پیدا کرے اور اس کو جب چاہے کمزور کر دے۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ مذکورہ معاہدہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کروایا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب ایجنسی بغیر رہائش کے اتنا کچھ کر سکتی ہے، وہ جب یہاں موجود ہوگی تو تب کیا کچھ ہو سکے گا۔ جہاں اس معاہدے نے پوری مسلم امہ کو دکھ میں مبتلا کیا، وہیں اس کی منظوری کی تقریب وائٹ ہاؤس میں رکھی کہ یہ پیغام بھی دیا کہ امت کا نعرہ مارنے والوں، دیکھ لو تمہارا شرازہ بکھر چکا ہے، کوئی ملک بھی اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان کو بھی پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، مگر پاکستان انکاری ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد مسجد اقصیٰ کا کیا مستقبل ہوگا۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے گرجا اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاریخی الفاظ دہرائے کہ یہ قدس کی سرزمین صرف میری نہیں، یہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی ہے۔ امت نے اس کے لیے اپنا خون سینچا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سینے میں خنجر گھونپ لوں گا، مگر اس مقدس زمین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ مگر افسوس، آج یہودیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح کی للکار کے بجائے مسجد اقصیٰ کو خود ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں، یہ بڑی دل ہلا دینے والی بات ہے کہ بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے باوجود بھی ابھی تک یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی آڑ میں مسجد اقصیٰ کی تقسیم کی سازش رچا لی، یعنی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ دنیا ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ معاہدے میں متنازع شق شامل ہے، جس کے تحت یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ خلیجی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیریسٹریل یروشلم TG نامی ایک NGO کی ایک خصوصی رپورٹ میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدوں میں مسجد اقصیٰ کی تقسیم ممکن ہو چکی ہے اور مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ سے جڑے اختیارات کچھ ہی ماہ میں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، تھنک پاکستان کے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں اور YouTube چینل پر لائک، سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ہم جلد اس سیریز کی اگلی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے۔